اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. پروردگار عالم نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں، یہود کے افعال قبیحہ اور اعمال شنیعہ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. اس سے کہ الحمدللہ اس سے پہلے سابقہ آیات میں بھی آپ نے یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے بارے میں ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے صفات شنیعہ کے بارے میں بتلایا. ان واقعات کے ذکر کرنے میں یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال، نوح علیہ السلام اور جمیع انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کرنے میں اللہ کی کئی حکمتیں. سب سے پہلی حکمت تو یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے دل کو تسلی ہو، اطمینان ہو کہ موجودہ دور میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، تکذیب کی گئی، آپ کو جھٹلایا گیا، نعوذ باللہ آپ کو ساحر اور شاعر کاہن کہا گیا، تو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں تاکہ حضور کی تسلی ہو جائے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں اہل حق کے ساتھ یہ ہوتا. اور دوسری دلیل یہ ہوتی ہے اس میں کہ یہ خود واقعات جو ہیں یہ صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے واضح دلیل ہوتے ہیں کہ ایک واقعہ جو بنو اسرائیل کے زمانے میں گزرا، ایک واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں مکالمہ ہوا، ایک واقعہ جو قارون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں گزرا، اس کے بارے میں جو حضور خبر عطا فرما رہے ہیں، یعنی جو واقعات سینکڑوں صدیوں سال پہلے گزر گئے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں. چاہے دشمن اس کو بربلا نہ مانے، لیکن حق بات کا اعتراف دل میں تو کرنا پڑتا ہے کہ جو حضور فرما رہے ہیں بات تو اسی طرح ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوام عالم سابقہ، امم ماضیہ، انبیاء اور رسل علیہم السلام کے بارے میں خبر دینا اور ایک ایک خبر کا بے عین ہی بالکل 100% صحیح واقع ہونا، تو یہ دلیل تھی میرے مدنی پاک کی نبوت و صداقت و رسالت کی کہ حضور کو یہ خبر کہاں سے ملی.
اب ظاہر بات ہے کہ کوئی دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب میرے مدنی پاک پیدا ہوئے ہیں تو سرزمین مکہ میں کوئی یونیورسٹیاں تھیں، کوئی مدارس تھے، اس زمانے میں کوئی مواصلات کے ذرائع تھے، اس زمانے میں کوئی الیکٹرانک میڈیا تھا، کوئی ذریعہ ہی نہیں خبر لانے کا۔ تو صاف بات ہے کہ یہ خبریں اللہ نے جبریل کے ذریعے اتاری ہیں، اور یہ وحی کا اترنا جو ہے وہ دلیل اور صداقت ہے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری حکمت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک کوئی تاریخ کا صحیفہ نہیں ہے، قرآن مقدس کوئی جغرافیہ جیسی کتاب نہیں ہے کہ ہمیں قصے سنا دے، واقعات بتا دے، بلکہ اللہ کے قرآن میں جو قصص بیان کیے گئے ہیں اس میں عبر ہیں، اس میں مواعظ ہیں، اس میں نصائح ہیں، اس میں زواجر ہیں کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھے تو سمجھے کہ پہلی قوموں پر اگر عذاب آئے تو کیوں آئے، پہلی قوموں کو ہلاک کیا گیا تو کیوں کیا گیا، پہلی قوموں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے عذاب نازل فرمائے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی وجہ ان کے یہ اعمال تھے تاکہ ایسے اعمال سے بچنے کی کوشش کرے کہ اگر ہم نے بھی ایسی حرکتیں کی تو اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ یہودیوں کی صفات کا تو یہ عالم ہے، بنو اسرائیل کا تو یہ عالم ہے کہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، تورات جیسی عظیم کتاب ملنے کے بعد، آیات و بینات کے مشاہدات کرنے کے بعد بھی ایسی ایسی انہوں نے باتیں کی۔ کبھی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں خدا بنا دو، ہمیں بھی ایک دیوتا بنا دو، ہم اس کی پوجا کریں۔ کبھی ایک بچڑے کو خدا مان کے سجدہ اور عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ جا کے اللہ کا کلام سننے کے بعد اتنی جسارت اور اتنی بے ادبی کرتی ہیں کہ ارن اللہ جہرتن، ہمیں خدا کو کہو کہ سامنے آئیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ میرے مدنی ان کی جرت و جسارت کا یہ عالم دیکھیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ، ایک تو کافر ہیں، اور دوسرا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور بی بی مریم جیسی پاکیزہ ہستی پر الزام لگا دیا، سیدہ مریم صدیقہ علیہ السلام پر نعوذ باللہ الزام لگا دیا، اور الزام بھی اتنا معمولی نہیں، نعوذ باللہ زنا کا الزام لگایا۔ تو یہ الزام صرف بی بی مریم پہ نہ رہا بلکہ حضرت عیسیٰ پر بھی حملہ ہو گیا۔ تو جو لوگ اللہ کے نبی کی والدہ کو بھی معاف نہ کریں، جو لوگ اللہ کے انبیاء کو بھی معاف نہ کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جسارت یہ دیکھیں، وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور پھر ان کی جسارت دیکھیں کہ کتنی بڑی جرت سے کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ کوئی عقل والا انسان، کوئی شریف آدمی کسی کے قتل کے لیے اعوذ باللہ یہ خوشی تو نہیں کہ میں نے قتل کر دیا، یہ بات کوئی ظالم تو کہہ سکتا ہے، کوئی جابر تو کہہ سکتا ہے، کوئی فاجر تو کہہ سکتا ہے، کوئی ہوش مند انسان تو کسی کے قتل پہ فخر نہیں کرتا، کہ جائے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اولو العزم من الرسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پہ دعویٰ کریں کہ ہم نے قتل کر دیا، اور وہ دعویٰ بھی جھوٹا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر حقیقت بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ غلط کہتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شبہوں میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا،
عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ جو ہے کسی دوسرے شخص پہ ڈال دی گئی، جنہیں یہ پکڑ کے قتل کر کے پھانسی چڑھا کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو پھانسی چڑھا دیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس تصدیق کے بعد اتنی بڑی تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ آدمی اگر سارے قرآن میں مطالعہ کرے تو جتنی تفصیل سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کسی پیغمبر کا ذکر نہیں کیا گیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی صرف پیدائش کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ کی والدہ کا بھی ذکر آیا، آپ کی نانی کا بھی ذکر آیا، ان کی منت ماننے کا ذکر آیا، بی بی مریم کے پیدا ہونے کا ذکر آیا، بی بی مریم کی کفالت کا ذکر آیا، پھر بی بی مریم کے جوان ہونے کا ذکر آیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیا، اور اس کے بعد پھر ان کو آسمانوں پہ اٹھانے اور زندہ بٹھانے کا ذکر آیا۔ یہ ساری تفصیلات کا مقصد جو تھا، ایک طرف تو یہودیوں کے قبائح کا ذکر تھا، اور دوسری طرف یہ بھی حکمت تھی کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے پیدا ہونے کے بعد، آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد دنیا میں صرف یہ 3 فرقے جو تھے زیادہ مشہور تھے۔ ایک مشرکین تھے جو مکے میں رہنے والے اور بتوں کے پجاری تھے، اور ایک یہود تھے اور ایک نصرانی تھے، اور آج بھی دیکھ لیں کہ تقریباً پوری دنیا میں اگر کوئی زیادہ باطل فرقے ہیں تو یہی ہیں، یا مشرکین ہیں یا یہود ہیں یا نصارہ ہیں، اور اگر فرقے ہیں تو ان کی حیثیت جو ہے بڑی معمولی ہے۔ یعنی اس وقت بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آتش پرست ہیں، جنہیں آپ پارسی سمجھتے ہیں، پارسی کے نام سے مشہور ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ آگ کے پجاری ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کواکب کے پجاری ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں جو سورج کے پجاری ہیں، لیکن ان کی حیثیت کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے، اسلام کے تقابل میں جو قومیں کھڑی ہیں اب بھی وہی 3 قومیں ہیں، یا مشرکین ہیں یا یہود ہیں یا نصارہ۔ کیونکہ یہ 3 قومیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، اور انہوں نے بعد کے ادوار میں بھی رہنا تھا، اور انہی کا ہی ہر دور میں اسلام سے مقابلہ ہوا۔ اس لیے آپ تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں تو کبھی اسلام کے مقابلے پہ مشرکین نظر آئیں گے، کبھی اسلام کے مقابلے پہ آپ کو یہود نظر آئیں گے، کبھی اسلام کے مقابلے پہ آپ کو نصارہ نظر آئیں گے، کبھی اسلام کے مقابلے پہ آپ کو ہنود اور بت پرست نظر آئیں گے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تمام کافر مل جاتے ہیں چونکہ ان کی اسلام دشمنی جو ہے اس میں وہ اتفاق رکھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کی آپس میں اتنی بڑی دشمنی ہے کہ جب نصارہ کو موقع ملا تو انہوں نے یہودیوں کو بالکل قتل کر کے فنا کر دیا۔ آپ بخت و نصر سے دیکھ لیں کہ 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا، 6 لاکھ کو قیدی بنایا گیا، ان کو اپنے ملکوں سے نکالا گیا۔ کرنے والے کون تھے؟ نصارہ۔ اور جب انہیں موقع ملا انہوں نے بھی نصارہ سے بدلہ لیا، اور دونوں کے عقائد آپس میں اتنے ہیں جیسے بود بین المشرقین ہو، جیسے مشرق اور مغرب نہیں مل سکتے، جیسے دریا کے 2 کنارے نہیں مل سکتے، اسی طرح عقائد میں یہود و نصارہ نہیں مل سکتے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نصرانی جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور دونوں کے مقابلے اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ یہودی عیسیٰ ابن مریم کو نبی تو بڑی بات ہے، حلال کی اولاد بھی نہیں مانتے، اور نصرانی تو انہیں خدا کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں۔ یعنی آپس میں کتنی دشمنی ہے، لیکن اگر اسلام کا مقابلہ ہو تو اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی دشمنی کے بعد
اتنے بڑے آپس میں قتل و قتال کے بعد، اتنے بڑے آپس میں جرائم کے بعد، اتنا ایک دوسرے کو کفر پہ سمجھنے کے باوجود، لیکن اسلام دشمنی میں الکفر ملت واحدہ، کافر چاہے کہیں بھی رہتا ہو وہ اسلام کا دشمن ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے یا ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ ایک میرا عذاب یہ بھی ہے میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور تم ایک دوسرے کو مارو گے۔ آج وہی عالم ہے کہ ساری دنیا کفر کی متحد ہے، لیکن ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا یہ عالم ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ہر آدمی کی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے، ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے، اپنا پروگرام ہے، ہر پارٹی ایک دوسرے کو کافر سمجھتی ہے۔ اور آج تک اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے نماز پہ ہمارے جھگڑے ہیں، مسجدوں پہ ہمارے جھگڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی حقیقت پر ہمارے جھگڑے ہیں، علم غیب پر ہمارے جھگڑے ہیں، حاضر و ناظر پر ہمارے جھگڑے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی جو نماز ہے فرض کردہ اس میں جو چیزیں مستحب ہیں اعلیٰ اولا ہیں ان پر بھی ہمارے جھگڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، وجہ کیا ہے؟ یا تو اللہ کا عذاب ہے کہ جب ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ دونوں آدمی نمازی بھی ہوں، مسجد میں آنے والے بھی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں، لیکن ایک دوسرے کو کہے، وہ کہے تیری نماز نہیں ہوتی، وہ کہے تیری نماز نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی دکھ کی بات کیا ہو سکتی؟ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی یہ وقت آئے گا کہ جبکہ ان کے پچھلے لوگ جو ہیں پہلے لوگوں پہ لعنت بھیجیں گے اور برا کہیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کہیں صحابہ پہ حملہ ہے، کہیں سیدنا صدیق پہ حملہ ہے، کہیں صداقت صدیق اور عدالت فاروق پہ حملہ ہے، اور کہیں خلفاء راشدین پہ حملہ ہے، کہیں اہل بیت پہ حملہ ہے، اور کہیں محدثین پہ حملہ ہے، اور کہیں فقہاء پہ حملہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں۔ حالانکہ ہر عقل مند آدمی یہ جانتا ہے کہ جب ہمارا راستہ ایک ہو تو پھر جھگڑے کا کیا معنی؟ جھگڑا تو تب ہوتا ہے نا کہ آپ کعبہ شریف میں آنا چاہتے ہیں، میں آپ کو باہر نکالنا چاہتا ہوں، تبھی تو جھگڑا ہے نا۔ لیکن اگر سب کعبے میں آنا چاہتے ہیں، سب مدینہ منورہ میں آنا چاہتے ہیں، کوئی اس دروازے سے داخل ہو رہا ہے، کوئی اس دروازے سے داخل ہو رہا ہے، کوئی اس دروازے سے داخل ہو رہا ہے، مقصد سب کا اللہ کا گھر ہے، تو پھر جھگڑے کا کیا معنی ہے؟ ایک آدمی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے، ایک آدمی نے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے، ایک آدمی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے، ایک آدمی نے امام ابو حنیفہ و شافعی سے پڑھا ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ان سب کے پڑھنے کا اور پڑھانے والوں کے مقصد کیا تھا؟ اللہ کی اتباع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ لیکن اس کے باوجود ہم ٹکڑوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے دشمن ہماری بے بسی کا، ہماری کمزوری کا، ہماری اس آپس میں اختلافات کا نظارہ کر کے خوش ہو رہا ہے کہ بھی اس قوم سے ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو آپس میں لڑ لڑ کے ایک دن مر جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور عذاب رفع فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مل کر بنیاد جو ہے اس پہ لڑیں۔ ایک آدمی تیرا گھر مٹانا چاہتا ہو اور تو کہے کہ جی نہیں میں نے نماز کی جگہ ادھر بناؤں یا ادھر بناؤں، پہلے گھر بھی تو رہے تبھی تو نماز کی جگہ بناؤ گے نا۔
ایک آدمی تمہارے عقیدے کی بنیادیں ڈھا رہا ہے، ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کلمہ پڑھنے کے باوجود قبروں پہ سجدے کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز دیتا ہے، ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے باوجود سنی کہلانے کے باوجود نظر حسین نیاز حسین کر کے خیرات تقسیم کرتا ہے، ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ماننے کے باوجود قرآن و سنت کے ماننے کے باوجود اپنی شادیوں میں اپنے غمی میں ہندوؤں والی رسمیں سر انجام دیتا ہے۔ تو ہمارا کام بنیاد کی اصلاح کرنا ہے، کسی عمارت کی بنیاد کی تو آپ اصلاح نہ کریں اور اس کے اوپر جناب آپ موتی بھی لگاتے جائیں، جب گرے گی تو وہ موتی کس کام کے؟ ایک اصولی سی بات ہے، ایک عمارت ہے گر رہی ہے، بنیاد کمزور ہے، بنیادوں میں پانی پڑ گیا ہے، بنیادیں اس کی کمزور ہوتی جا رہی ہیں، نیچے سے اسے دیمک چاٹ رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں جناب یہاں بہترین پتھر لگا دو، یہاں سنگ مرمر لگا دو اور یہاں ماشاءاللہ زمرد لگا دو، تو اگر کوئی عقل والا ہے وہ کہے گا کہ عقل کے بارے پہلے تم اپنی اس عمارت کو تو مضبوط کرو ورنہ یہ موتی ووٹی تو مٹی میں مل جائیں گے۔ تو اصل بات تو یہ تھی کہ ہم شرک کے خلاف کام کرتے، اصل بات تو یہ تھی کہ ہم بت پرستی کے خلاف کام کرتے، اصل بات تو یہ تھی کہ ہم اللہ کے نبی کے دشمنوں کے خلاف کام کرتے، اصل بات تو یہ تھی کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کام کرتے جو بالکل اسلام کی بنیادیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ تو تقاضا نہیں تھا کہ ہم خود چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جائیں، تو یہ بھی ہمارے گناہوں کی ایک سزا کی شکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اتنی تفصیل سے کیوں ذکر فرمایا کہ نصارہ موجود ہیں دنیا میں؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن نے جو خبر دی ہے، آج دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود، آج دنیا یعنی علم کی ترقی کے اس مقام پہ پہنچی ہے کہ چاند و ستاروں پہ کمندیں ڈال رہی ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی ایک خبر کو نہیں جھٹلا سکے۔ یعنی آج بھی پوری دنیا کے آپ کفر کو چیلنج کریں کہ جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے بتلاؤ کوئی ایک جھوٹی ثابت ہو گئی؟ اس سے بڑی صداقت کی کیا دلیل ہو سکتی؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آج معمولی سی بات نہیں ہوتی، سبق لینا ہو تو چھوٹی سی بات سے بھی سبق مل سکتا ہے۔ اب آپ جائیں بازاروں میں، میڈیکل سٹوروں پہ دیکھیں، آپ کو مسواک کے نام سے ملیں گے ٹوتھ پیسٹ جو ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اب جدید سائنس اس بات پہ آ گئی ہے کہ جو فائدہ مسواک میں ہے وہ دنیا کے کسی معجون اور کسی دوا میں نہیں ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی بات، لیکن جو حضور نے خبر دی تھی وہ سچی ہوئی۔ آج ساری دنیا کے جدید علوم والے اس بات پہ آ گئے، آپ دیکھتے ہوں گے اور اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ مائیں اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں، خود دودھ پلائیں، خود دودھ پلائیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ خبر تو قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے دی تھی کہ والوالدات یرضعن اولادہن، کہ مائیں اپنے بیٹوں کو دودھ پلائیں۔ آج جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بریسٹ کینسر سے بھی محفوظ ہو جاتی ہیں اور ان کے بچے بھی صحیح نشو و نما پاتے ہیں، اور جو اللہ نے ماں کے دودھ میں تاثیر رکھی ہے وہ دنیا کے کسی دودھ میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ آج اسی بات پہ آ گئے جس کی خبر ہمیں آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی تھی۔ ایک بات نہیں، دنیا کی کوئی بات بھی آپ دیکھ لیں، کسی ایک مسئلے میں بھی آپ دیکھ لیں، ساری دنیا نے فیشن کر کے دیکھ لیے، لڑکیوں کو بازاروں کی زینت بنا کے دیکھ لیا، لڑکیوں کو کلب کی زینت بنا کے دیکھ لیا، اریاں کر کے دیکھ لیا، ان کے لباس اتار کے دیکھ لیا۔ اب ساری دنیا لوٹ رہی ہے کہ جو اسلام کا حکم ہے کہ پردہ ہو، حجاب ہو، لباس سے بدن ڈھکا ہوا ہو، اب سب اسی جگہ پھر لوٹ رہے ہیں۔
تو کوئی اس بہانے سے کہتا ہے کہ جی اگر عورت کے بدن کو زیادہ دھوپ لگے گی تو جلد میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، اگر بالوں پہ زیادہ دھوپ لگے گی تو فلاں تکلیفیں پیدا ہو جائیں گی، اس کو دھوپ سے بھی بچنا چاہیے، جلد کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ وہ اسلام کی نیکی چاہے نہ مانے لیکن ماننا پڑتا ہے کہ اس کو پردے میں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جو اس وقت دنیا کے اپنے آپ کو سب سے بڑا یعنی ترقی یافتہ اور سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں ماہر ملک سمجھے جاتے ہیں، وہاں پوزیشن یہ ہے کہ 46% جو ہے وہ حرام کی اولاد ہے۔ 46% لڑکیاں جو ہیں وہ بالغ ہونے سے پہلے ان کی عصمتیں لٹ جاتی ہیں، اور 20% سے زیادہ لڑکیاں تو وہ ہیں کہ جن کی عصمتیں بھائیوں نے اور باپ نے لوٹی ہیں۔ تو ان میں معاشرہ ہے ہی نہیں، معاشرے کا تو ان میں تصور ہی کوئی نہیں نا کہ باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے، یہ تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسے ایک دوستانہ ماحول میں رہتے ہیں، جب تک بن گئی نہیں بنی نہ بنی۔ تو اس لیے اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی ہے آج تک دنیا اسے نہیں جھٹلا سکی۔ اللہ نے خبر دی کہ ہم نے آسمانوں پہ زندہ بٹھا لیا ہے۔ یہودیوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا ہے۔ بھی قتل کر دیا ہے، تم تو زمین کے خزانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہے ہو، تم تو آثار قدیمہ 800 سال 2000 سال پہلے کی ہڈیاں نکال کے فرائنا کی ہڈیاں ڈھونڈ رہے ہو۔ کبھی آثار قدیمہ میں موہنجو دڑو سے تم 2000 سال پرانی تہذیب ڈھونڈ رہے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی تو ڈھونڈ کے دکھلا دیتے کہ یہ جناب یہ قبر ہے۔ تو اسلام نے، قرآن نے خبر دی وہ حق ہے، اور اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے آگے خبر دی ہے بفرمان رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حق ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ مبشر بھی ہیں، مصدق بھی ہیں میرے مدنی پاک کی رسالت کے، اور حضور کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے دجال کو قتل کریں گے، یہودیت دنیا سے مٹ جائے گی، صلیب کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، یاجوج ماجوج ختم ہوں گے، دجال ختم ہوگا، یہودیت ختم ہوگی، اور دنیا پھر عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور جب وہ دنیا میں میرے دین پہ عمل کریں گے اور میرے دین کو نافذ کریں گے، اللہ زمین و آسمانوں کو حکم دیں گے، برکات آسمان و زمین نازل ہوں گی، اللہ اتنی دنیا میں مال جنس ہر چیز اتنی ہو جائے گی کہ کوئی غریب نہیں ملے گا جو صدقہ خیرات قبول کر لے۔ اور ساتھ حضور پاک نے یہ بھی خبر عطا فرمائی کہ وہ 40 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ ابن مریم پہ موت آئے گی، اور ساتھ یہ بھی حضور نے خبر دے دی کہ اتریں گے کسی جگہ کہ آپ دمشق میں اتریں گے، مینار شرقی پہ اتریں گے، اور یہ بھی خبر دے گی کہ جب دفن ہوں گے، موت آئے گی تو کہاں دفن ہوں گے؟ روضہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور علماء نے کتنی بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی اور سرکار دو عالم، آخری خاتم الانبیاء، تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے، یعنی حضور پہ نبوت ختم ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ بنو اسرائیل کی نبوت ختم ہوئی، اور اللہ نے ان دونوں کو پھر ایک روضے میں جمع فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جس بندے کی مٹی جس مقام سے اٹھائی جاتی ہے وہ بندہ پھر اسی جگہ دفن ہوتا ہے۔
اسی لیے آپ کے اردو کے کسی شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ پہنچی وہی یہ خاک جہاں کا خمیر تھا، کہ جو خاک کا خمیر ڈال کے بنایا گیا پھر آدمی اسی جگہ پہنچتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی بات کو ذرا سامنے رکھ کے اندازہ لگا لیں کہ پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا گیا تو وہ مٹی بھی ایک ہی مقام سے اللہ نے لی، کیونکہ مقام دفن جو دونوں کا ایک ہے۔ تسلیماً کثیرا نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ یہ سوچ لو سمجھ لو کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند، تاکہ کوئی باطل، کوئی جاہل، کوئی ضال تمہیں گمراہ نہ کر سکے کہ اللہ کے نبی کے بعد تو عیسیٰ بھی اتریں گے، عیسیٰ بھی تو نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا انہو نبی قبلی، وہ مجھ سے پہلے نبی تھے، مجھ سے پہلے رسول تھے، میرے بعد انہیں نبوت نہیں ملی۔ اور دوسرا یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اترنے کے بعد وہ میرے دین کے تابع ہوں گے۔ اس لیے ان لوگوں کی بھی نفی ہو گئی جو ہمارے جدید پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جن بیچاروں کی زندگی انگریزی سکولوں میں پڑھتے ہوئے گزر گئی، ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ جی جو بھی اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، کسی نبی کو مانتا ہے، بس ٹھیک ہے، جنتی ہے، چلو ہمارے نبی کو نہ مانے اور کسی نبی کو تو جی مانتے ہیں نا۔ یہ بات بھی اپنے دماغوں سے صاف کر لیں کہ آج کے جب میرے مدنی کی اعلان نبوت ہو گیا، اس کے بعد کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو، کوئی اہل کتاب جب تک میرے مدنی کی نبوت پہ ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک نہ اسے ایمان ملے گا نہ جنت ملے گی۔ ورنہ تو پھر اہل کتاب کو حضور دعوت ہی نہ دیتے، کہتے بھی ٹھیک ہے تم اپنے مسلک پہ قائم رہو، بس کلمے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن السلام جیسے بڑے بڑے علماء یہود، ان کو پھر اسلام لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے حضور ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، ہمارا بھی تو تورات پہ ایمان ہے، بس ہم آپ کو بھی مان۔ لیکن جب تک وہ حضور پر ایمان نہ لائیں، حضور کا کلمہ نہ پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کرے، وہ مسلمان نہیں شمار ہوگا، کافر شمار۔ ایک خبر اللہ پاک نے قرآن میں آخر یہ بھی دی، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب اپنی امت کو بتلا دیں کہ آج جو اہل کتاب انکار کر رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کا، جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے جو بھی اہل کتاب زمین پہ ہیں سب عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، اور وہ ایمان لانا کیا ہوگا؟ یعنی حضور محمد عربی کا کلمہ پڑھیں گے، کیونکہ پھر تو صداقت آنکھوں کے سامنے آ جائے گی نا۔ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام پھر ان پہ گواہی دیں گے۔ ان واقعات بیان کرنے کے بعد اب جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے مزید صفات بد کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے ان پہ آخر عذاب کیوں دیے، ان پہ ذلت کیوں ماری گئی، ان پہ مسکنہ کیوں آئی، انہیں ساری دنیا میں قیامت تک کیوں مطرود، کیوں مردود اور کیوں ملعون قرار دیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھا کریں، ہم لوگ عزت سمجھتے ہیں دولت و دنیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ واقعات لکھا ہے کہ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا اور بڑا اللہ والا تھا۔ اس بیٹے میں کوئی خواہش نہیں تھی دنیا کی اور دنیا داری کی اور شاہی کی، اقتدار کی، کرسی کی، بلکہ وہ ہر وقت جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہتے، یا نماز میں یا عبادت میں یا ذکر میں یا فکر میں۔ اس کا بالکل گویا دنیا سے دل کا لگاؤ ہی نہیں تھا، اللہ کی طرف دل لگا ہوا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھی دعوت بھیجی کہ آج کچھ بادشاہوں کا پروگرام ہے، دعوت ہے، تم نے بھی شرکت کرنی ہے۔ اب چونکہ باپ کا حکم تھا وہ آ گئے۔ پھر آپ کو تو پتا ہے نا، جیسے آج بھی اگر کسی بڑے لوگوں کی دعوت ہو اور اتفاق سے کوئی اس میں مولوی آ جائے
کوئی فقیر آ جائے تو وہ بیچارہ عجیب عجیب سا لگتا ہے اور سب اسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بیچارہ بلا کہاں سے آ گئی. کیونکہ سب تو ہوتے ہیں نا جی سوٹ میں، اور ان کے سوٹ جو ہیں ان کے بھی اقسام ہیں کہ دن کو کھانا ہو تو کیا رنگ ہو اور رات کو کھانا ہو تو کیا رنگ ہو. وہاں تو ہدایات ہوتی ہے نا جی کہ جب تک رات کو وہ بیچارے کالا سوٹ نہ پہنے تو وہ تو کسی کھانے میں شرکت نہیں کر سکتے. اسی لیے ان کے نزدیک یہ رنگ جو ہے نا جی یہ بڑے بڑے لوگوں کا رنگ سمجھا جاتا ہے کہ گاڑی ہو تو سیاہ ہو، کوٹ ہو تو سیاہ ہو، واسکٹ ہو تو سیاہ ہو. پتہ نہیں کیوں سیاہی سے انہیں پیار ہے، اللہ عالم. حقیقت تو اللہ جانتے ہیں. آپ دل سے یہ دعا کر دیں کہ اللہ قیامت میں ہمارے چہرے سیاہ نہ کرے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. حالانکہ یاد رکھیں کہ لباس کے اعتبار میں میرے مدنی پاک کا محبوب لباس جو ہے وہ سفید ہے. لباس کوئی پہنے، آپ سیاہ پہنے، پیلا پہنے، نیلا پہنے، جائز ہے، کوئی منع نہیں. ایک بات یاد رکھو، کوئی منع نہیں، کوئی رنگ بھی آپ پہن لیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک جیسے حضور کو کدو مبارک کی سبزی پسند تھی، اگر مثلاً کوئی آدمی نہیں کھاتا نہ کھائے، لیکن وہ انکار کرے کہ جی مجھے پسند نہیں، تو نے کہا وہ کافر ہو جائے گا کہ انہوں نے حضور کی محبوب چیز کا انکار کیا ہے. نہیں کھاتا نہ کھائے. ایک آدمی ہے اس کو خدا نہ خواستہ موافق نہیں ہے، یا ایک آدمی ہے اس کو ایک چیز مرغوب نہیں ہے، لیکن نہ کھانے کا تو اس کو اجازت ہے، اعتراض کرنے کا اس کو حضور کے محبوب چیز پہ حق نہیں. اس لیے آدمی جو لباس پہنے، لیکن جو حضور کا محبوب ہے وہ تو لازمی بات ہے کہ اعلیٰ ہے. ورنہ کوئی منع نہیں، کوئی سیاہ پہنے، کوئی نیلا پہنے، کوئی پیلا پہنے. اور آج کل تو خیر لباس کا ویسے بھی ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ لڑکے کا ہے یا لڑکی کا ہے، کیونکہ ہم پرانے قسم کے لوگ ہیں نا، ملا مولوی قسم کے لوگ. اب ہمیں کیا سمجھ آئے؟ ہم تو جب دیکھتے ہیں ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتا. وہی کپڑے عورتیں بھی پہنے ہوئے ہیں، وہی مرد بھی پہنے ہوئے ہیں، کیا پتہ لگے. تو بہرحال جب وہ بادشاہ کی دعوت میں ان کا بیٹا آیا تو وہ تو ہی اپنا بیچارہ فقیرانہ لباس میں کہ چادر باندھی ہوئی ہے، لمبا کرتا ہے، سر پہ پگڑی ہے. یہ دکھ کی باتیں ہیں، افسوس کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں. لیکن درد دل ہو تو پھر سمجھ آئیں گی. کوئی بات نہیں ہوتی کہ سوٹ پہنے، لیکن آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ سوٹ والا بندہ گزرے تو ہر دیکھنے والا آدمی یہ کہے گا کہ بڑا آدمی ہے. اور کوئی دو چادریں پنڈلی پہ باندھے ہوئے، مسواک جیب میں، پگڑی، تو کہیں گے یار پتہ نہیں کون ملا ہے، کون. چھوڑے یار، کوئی ہوگا ملا. یہی وہ عالم ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا، معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف بن جائے گا. یعنی جو اچھائی ہوگی وہ برائی بن جائے گی، اور جو برائی ہوگی وہ اچھائی بن جائے گی. یعنی آپ حیران ہوں گے، انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. آج ایمان سے کہیں، اللہ کے کعبے میں ہے، آپ چھوڑیں میری باتوں کو، آپ ایمان سے کہیں کہ آج اگر کوئی عورت صحیح معنی میں اسلام کے برقعے میں ہو، اس بیچاری کا کیا حال ہے. اور اگر آج کوئی لڑکی بالکل ماڈرن قسم کے لباس میں ہو تو ہر آدمی دیکھے گا، ہر آدمی کی نظریں اسی پہ ٹھہریں گی. تو جب وہ بادشاہ کی مجلس میں آئے، خیر وہ کھانا گزر گیا، محفل گزر گئی، تو جب سب چلے گئے تو بادشاہ نے غصے میں اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تو نے مجھے رسوا کر دیا. اس نے کہا آج تو نے پوری محفل میں، پوری جماعت میں، پوری دعوت میں مجھے تو نے ذلیل کیا ہے. اگر اس حال میں آنا تھا تو بہتر تھا تم نہ آتے. میں نے تمہیں خبر کی تھی
کہ بادشاہ کی دعوت ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ تو وہی پرانے میلے سے کپڑے پہن کے آ گئے، کپڑے میلے ہیں اور پگڑی بندھی ہوئی ہے، تم بادشاہ کے بیٹے ہو، تمہارے پاس کوئی لباس کی کمی تھی؟ وہ ہے تو تاریخی واقعہ، اللہ عالم، چونکہ یہ قرآن و حدیث کا واقعہ تو نہیں ہے کہ جس کی صداقت پہ یقین ہو۔ بیٹے نے کوئی جواب نہ دیا اور کہتے ہیں کہ بیٹے نے سامنے دیکھا تو ایک پرندہ جو ہے شاہی محل کے کنگرے پہ بیٹھا تھا، اللہ عالم کون سا پرندہ تھا، تو اس بچے نے اشارہ کیا اسے کہ اڑ کے میرے ہاتھ پہ بیٹھو، وہ پرندہ آ کے بیٹھ گیا، کہا کہ اچھا چلے جاؤ، چلا گیا۔ اس نے کہا ابا جان بادشاہ سلامت، آپ تو بادشاہ ہیں، میں تو بالکل ایک ادنا، آپ ذرا اس کو بلائیں۔ اب بادشاہ نے بھی غصے میں کہا کہ ٹھیک ہے یہ بیٹا بلا سکتا ہے تو میں بھی بلا سکتا ہوں۔ اس نے بلایا تو کہاں سے پرندہ آئے؟ تو اس نے کہا ابا جان آپ نے بھی مجھے اللہ والوں کی نظر میں ذلیل کر دیا آج، کہ تمہارے باپ سے تو جنگل کے پرندے بھی نفرت کرتے، انسان کیا محبت کریں۔ تو اب بادشاہ کو سمجھ آئی بات، اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے بھائی۔ اور اس نے کہا یہ میرا لباس ہے، سنت کے مطابق ہے، آپ کو ناگوار گزرا ہے تو آپ مجھے نہ بلائیں، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر بادشاہ نے اس کی مدح میں بڑا قصیدہ لکھا ہے، اور جب وہ فوت ہوئے آخر باپ تھا، اور خود بادشاہ جو تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علم دوست تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اپنی اپنی تہذیب کی بات ہے نا جی، اپنے اپنے لباس کی بات ہے نا، لیکن ایک بات کا خیال رکھا کریں کہ اگر کوئی چیز میرے مدنی کو محبوب ہے اس میں کبھی اعتراض نہ کرنا۔ مثلا آج ایک آدمی بڑے آدمی سے کہے آپ جی گدھا پہ چڑھے گا، یعنی انگریزوں نے تو سزا کے لیے گدھا تجویز کیا ہے نا، کہ جس کو سزا دینی ہو جی گدھا پہ چڑھا دو، حالانکہ گدھا پہ چڑھنا تو سنت ہے محمد مصطفیٰ۔ انگریزوں نے تو گالی بنا دیا نا اس کو کہ جی تم گدھے ہو، اس لیے کہ حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اونٹ پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، خچر پہ سوار ہوئے، دلدل پہ سوار ہوئے، اسی طرح آپ جو ہیں گدھا پہ سوار ہوئے۔ تو اگر کوئی نہ سوار ہو کوئی بات نہیں، لیکن اعتراض نہ کرے، اگر اعتراض کرے گا تو پھر حضور کی سنت پہ اعتراض ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اور صفات قبیحہ کا ذکر فرمایا قرآن مقدس کی اس آیات مبارکہ میں، فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے جو ظلم کیا، یہودیوں نے جو زیادتی کی، اللہ نے ان کو آخرت کی سزا جو ہے وہ تو الگ ہے، دنیا میں بھی سزا دی کہ ان پر اپنی بعض حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں جو تھیں وہ بھی حرام کر دیں۔ انہوں نے یہ ظلم بھی کیا، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ اور دوسری زیادتی کیا کی، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اللہ نے فرمایا ان کا سود لینا اور لوگوں کے مال جو ہیں وہ غلط طریقے سے کھانا۔ اب خود اندازہ کریں کہ لوگوں کو اسلام سے روکنا، سود کا کھانا اور لوگوں کے مال کو دھوکے سے لوٹنا، یہ اتنے بڑے جرم ہیں جو اللہ نے یہودیوں کے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ کہیں ہم مسلمان تو اس میں مبتلا نہیں۔ اسی لیے تو یہ قرآن ہمیں سناتا ہے نا، قرآن کوئی قصے کی کتاب تو نہیں، یہ ادھر سے پڑھو اور ادھر سے نکال دو۔ اسی لیے ذرا غور کریں کہ کیا ہم بھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے تو نہیں؟ کیا ہم بھی سود خور تو نہیں؟
کیا ہمارے سارے کاروبار سود پہ تو نہیں؟ کیا ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہماری فیکٹریاں، ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ، ہمارے سارے معاملات سودی تو نہیں؟ اور غور کرو وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اللہ نے فرمایا یہ یہودیوں کی صفت تھی کہ لوگوں کے مال دھوکے سے کھانا، رشوت سے کھانا، فریب سے کھانا، دھوکہ دے کے لوگوں کے مال کھانا۔ آج مسلمانوں میں تو رشوت نہیں، آج مسلمانوں میں تو نہیں کہ بندے بیچ دیں، ٹکٹیں بیچ دیں، فوٹو بدل دیں۔ آج مسلمانوں میں تو نہیں کہ دکھائیں کچھ اور بیچیں کچھ۔ آج مسلمانوں میں تو نہیں کہ نمونہ کوئی چیز کا دکھائیں گے، سودا کچھ کریں گے، جب مال منگواؤ گے تو انشاءاللہ وہ اور آئے گا۔ میں نے ایک دوست سے ایسے محبت میں انسان کو آخر اپنے علاقوں سے، وطن سے تعلق تو ہوتا ہے نا، میں نے کہا یار تم ہمارے ملک سے کیوں نہیں چیزیں منگواتے؟ اس نے کہا جناب میں نے ایک دفعہ اٹیچی کیس منگوائے تھے، چونکہ آپ کے ہاں چمڑے کا بڑا اچھا کام ہوتا ہے، لیکن جب جہاز سے اتارے اللہ کی مہربانی ہے تو کڑے ہمارے ہاتھ میں، تو اٹیچی کیس جہاز۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے کسی کا دروازہ ٹوٹ گیا، کسی کی زنجیر کام نہیں کر رہی، کسی کے بٹن نہیں کھل رہے، کسی کا تالا نہیں بند ہو رہا۔ اس نے کہا توبہ کر لی کہ جتنا گھاٹا کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کے جرم تھے جن کی وجہ سے ہم نے ان پہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے سمجھو کبھی تو اللہ یہ عذاب دیتے ہیں کہ چیز حلال ہے لیکن تمہارے لیے حرام ہے، کبھی اللہ یہ دیتے ہیں کہ وہ حلال چیزیں تمہیں ملتی نہیں، ختم کر دیتے ہیں دنیا سے، تب بھی تم محروم ہو گئے۔ کبھی یہ عذاب دیتے ہیں کہ ہر چیز موجود ہے لیکن تمہیں نہیں کھانے دیتے۔ نہیں آپ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے آدمی ہیں، گھر میں جاؤ تو جناب 20 قسم کی ڈشیں پکی ہوئی ہوں گی، لیکن آپ بیٹھے ہوں گے سبزی ابلی ہوئی کے ساتھ بیچارے چمچ سے لے رہے ہوں گے۔ او جی کیا ہو گیا؟ او جی مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے ہارٹ ٹربل ہے، میرا یہ ہو گیا ہے۔ اللہ دکھاتے ہیں کہ وہ ظالم بدبخت جو تم نے لوٹ لوٹ کے حرام سے بنایا تھا تیرے سامنے لوگ کھا رہے ہیں، تمہیں نہیں کھانے دیتا، کتے کھا رہے ہیں تمہیں نہیں کھانے دیتا۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی ہمارے ضمیر بیدار ہی نہیں ہوئے، کبھی ہم نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا ہی نہیں نا کہ دیکھو ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن سامنے رکھی ہیں، موجود بھی ہیں نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے محروم، اور اس کے مقابلے پہ ایک مزدور ہے جو سارا دن پتھروں پہ کام کرتا ہے، جو بلا دو اکڑ وکڑ لگڑ سب ہضم کر جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، نہ اس کو ذیابیطس ہوتا ہے، نہ اس کو شوگر ہوتی ہے، نہ اس کا دل دھڑکتا ہے۔ اللہ کے رحمت سے سارا دن بیچارہ دھوپ میں بھی کھڑا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اسے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کیا، تھوڑی دی لیکن دی ہر چیز۔ اب دیکھو نیند کتنی بڑی نعمت ہے، کروڑوں پتی لوگ ہیں ساری رات بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب کوئی سلیپنگ پل، کوئی سونے کی گولی دے دیں جی نیند نہیں آتی رات۔ وہ سمجھتا نہیں کہ کتنی بڑی نیند اللہ کی نعمت تھی، لیکن اللہ نے چھین لی مجھ سے، اللہ نے مجھے محروم کر دیا، مجھے دکھا رہا ہے کہ اتنے بڑے محلوں میں بیٹھے ہو، تمہیں نیند نہ دوں تو تمہیں نیند نہیں آ سکتی۔ تمہارے بستر کس کام کے؟ تمہارے سینٹرلی ایئر کنڈیشن کس کام کی؟ تمہاری یہ جناب خوشبوئیں کس کام کی؟ اس سے دیکھو میرا غریب باہر حرم کے باہر سڑک پہ پڑا ہے، ایسا نیند میں بے ہوش ہوتا ہے کہ سپیکر اوپر سے اذان بھی دے رہا ہو تب بھی ٹانگوں سے پکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو وہ نعمت پوری دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اور اللہ نے جن کو محروم کیا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم صبح آ رہے ہوتے ہیں نا، کہیں سوئے بالکل حرم کے باہر سے، بھائی اوپر سپیکر میں اتنی آواز ہے ماشاءاللہ کہ آدمی میلوں تک آواز سن رہا ہے، لیکن وہ مدہوش ہے، نیند میں بڑا اٹھانا پڑتا ہے، بھائی اذان ہو گئی۔ اچھا جی تہجد کی تو نہیں بھی نہیں، فجر کی اذان ہے۔ اس مزدور بیچارے نے کیا تہجد پڑھنی ہے جس نے 8 گھنٹے مزدوری کرنی ہے غریب نے؟ لیکن اس ایک طرف اس کی غربت ہے کہ پیسہ نہیں، اور لیکن دوسری طرف اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے،
وہ ایک لسی کا گلاس پی کے بھی خوش ہو جاتا ہے اور تم کروڑوں کی شربتیں پی کے بھی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ سردیوں کا زمانہ ہو، تمہارے لیے معجون بنتے ہیں، غریب باجری کی روٹی کھا لیتا ہے، تم سے زیادہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر یہ عذاب دیا کہ ہم نے ان پر حلال چیزیں جو تھیں وہ بھی حرام کر، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے اصل تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان یہود و نصارا میں سے جو پختہ علم والے لوگ ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ کہ اللہ نے اتارا میرا مدنی آپ پر اور جو پہلے اتارا گیا ان کا آپ پر بھی ایمان ہے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، اور قائم کرنے والے نمازوں کے، والمؤتون الزکات، ادا کرنے والے زکات کے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ نے فرمایا ان کو میں دوں گا بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب، کہ جیسے عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن سوریہ، جیسے اسید، جیسے ثعلبہ، جو یہود میں سے تھے لیکن میرے مدنی پر بھی ایمان لے آئے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان، قرآن پر بھی ایمان، تو اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو اور تمام کلمے پڑھنے والوں کو صحیح مومن بنا دے، صحیح مسلمان بنا دے۔ ایک آدمی نے قرآن پہ قسم کھائی تھی کہ میں گانا وغیرہ نہیں سنوں گا، پھر سنتا ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور قسم توڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، قسم کا بھی کفارہ ادا کرے اور توبہ کرے۔ گانا جو ہے یاد رکھو یہ شیطانی چیز ہے، اور گانا جو ہے رقیۃ الزنا، حدیثوں میں آتا ہے گانا جو ہے یہ منتر ہے زنا کا، ابتدا گانے سے ہوگی، انتہا زنا پہ ہوگا۔ ضرورت کے بغیر تصویر کھنچوانا حرام ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن نادرے میں پڑھا تھا بھول گیا، پھر کوشش کرے، حفظ میں بھولنا تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن نادرہ پڑھ کر بھولنا بھی گناہ ہے، اس لیے دوبارہ پڑھتا رہے، نہ آئے نہ یاد ہو، اس کے ذمہ محنت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی محنت میں کامیاب ہو جائے، ہم سب تو حافظ نہیں بن جائیں گے، سب تو نہیں پڑھ جائیں گے، لیکن جتنی ہمارے بس میں ہے کہ ہم پڑھتے رہیں اور محنت کرتے رہیں۔ بھائی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ مجھے خواب کا پتہ ہی نہیں لگتا، تو پریشانی ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں اپنے چاچے کی ورکشاپ میں کام کرتا ہوں، ان کی غیر موجودگی میں اور ان کے علم کے بغیر میں نے مجبوری میں کوئی چیز بیچ ڈالی تھی، تو وہ قیمت واپس ادا کرو چاچے کو، تو اس کی چیز ہے نا، تم نے بیچ ڈالی، گناہ کیا، بغیر اذن کے بیچا، حقوق العباد ہے، جب تک ادا نہیں کرو گے معاف نہیں ہوگا۔ جہاں کام کرتے ہیں وہاں 6-7 آدمی ہیں، 1-2 آدمی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو بار بار نصیحت کرو، کیونکہ وہ برائی نہیں چھوڑتے تو تم اچھائی کیوں چھوڑو؟ تم انہیں بار بار سمجھاؤ پیار سے، محبت سے، طریقے سے، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو یہاں تو اسلامی حکومت ہے، جو باہر آتے ہیں نا نماز کے لیے اٹھانے والے، ان کو ذرا اشارہ کر دو، انشاءاللہ دوسرے دن ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر دیکھو اللہ کی رحمت سے صف اول میں بیٹھے ہیں کہ نہیں۔ میرا نام ندیم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نام آپ کا مجھے کیا پتا؟ بھائی نام کا کوئی ترجمہ ہوتا ہی نہیں، ایک مسئلہ سمجھ لو، جب کوئی نام رکھ لیا جائے پھر اس کا معنی نہیں ہوتا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھی کرو۔ باقی ندیم ندامت سے ہے، شرمندگی سے، غم سے، ندم سے،
آپ نے پتہ نہیں کیوں سوچا، اللہ عالم۔ اگر وضو کے بعد خون نکل آئے دانتوں سے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو دوبارہ کریں۔ اگر جنگ کے دوران کافر ملک کی طرف سے کوئی مسلمانوں کے خلاف لڑے، وہ کیوں شہید ہوگا؟ وہ تو حرام موت مرے گا۔ میرا ایک دوست کا بیٹا تھا جو جہاد کشمیر پہ گیا، اللہ تبارک و تعالی وہ شہید ہو گیا، تو سبحان اللہ، اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہے اللہ کے بندے؟ شہیدوں پہ لوگ رویا نہیں کرتے، یہ تو ملنگ ہیں جو شہیدوں پہ روتے ہیں۔ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، شہیدوں پر تو خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اتنا بڑا مرتبہ اسے مل گیا، اور تم شہید کے باپ کہلاؤ گے، اس سے بڑا کوئی تمہارے لیے انعام ہے دنیا میں؟ اور بھی موت تو آنی ہے، پھر اللہ کے راستے میں کیوں نہ آئے؟ پاکستان کے لیے بھئی ہر مسلمان دعا کرتا ہے، اور ہم تو رات دن دعا کرتے ہیں، بلکہ سب مسلمانوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ ملک کی حفاظت کرے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت کرے۔ آج بتوں کے پجاری اسلام کو پھر للکار رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو قوت دے، ہمت دے، اور اللہ ان کو ایسا روب دے کہ کفر کی طاقتیں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں، ہم تو رات دن دعا کرتے ہیں، لیکن ہر مسلمان اپنا فرض سمجھ لے کہ اتنے دن جو ہے ہم نے روزانہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اب دیکھو انشاءاللہ 2-3 دن میں پھر اللہ پاک سب خیر کی خبریں سنا دیں گے۔ فرض نماز کے بعد کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، دعا تو سنت ہے، کبھی اٹھا لو کبھی نہ اٹھاؤ، حضور سے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، آپ نے بدر میں بھی ہاتھ اٹھائے، آپ نے استسقاء میں بھی ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر حضور نے ہاتھ اٹھائے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر دونوں آپ ہاتھ چہرے پہ مل لیتے تھے، ایک تفاعل تھا کہ گویا اللہ کی رحمتیں آ گئیں اور ہمیں مل گئیں۔ بس لڑے نہ کرو، ابھی 1400 سال ہو گئے ہم دعا پہ لڑے، جھگڑے نہ کیے کرو۔ کوئی مانگتا ہے تو الحمدللہ، نہیں مانگتا ہاتھ نہیں اٹھاتا، سنت ہے، حضور ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام، دعا تو مانگتے تھے۔ اس لیے لڑے نہ کرو، یہ کوئی لڑائی والے مسئلے ہیں ہی نہیں، یہ محبت کی بات ہے، چونکہ اللہ نے رحمت للعالمین دونوں عالم کے لیے بھیجا ہے نا، تو اس لیے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ دونوں عالم کا سردار، دونوں عالم کی سرکار، ایک ہی بات۔ سرکار کا معنی نظام چلانے والا نہیں ہوتا۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ عصر کی نماز کے بعد میں نے احرام باندھا، لیکن 2 رکعت نہیں پڑھی، آپ نے ٹھیک کیا، چونکہ عصر کے بعد تو 2 رکعت نہیں پڑھنی تھی، بغیر 2 رکعت پڑھے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ قیامت والے دن انسان جو ہے بغیر کپڑوں کے ہوں گے، جب قبر سے اٹھیں گے پھر تو اللہ سب کو کپڑا لباس دیں گے نا۔ ستیلی ماں جو ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو بند ہے۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال یہود میں سے ہوگا، اور وہ بھی اسی طرح اسی علاقوں سے نکلے گا۔ بچہ ہونے کے بعد اذان کان میں دی جائے، نہیں دی گئی، فوت ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ہم مکے میں رہتے ہیں، اگر عمرہ کرنا ہو تو پھر حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھنا ہوگا۔ ولید ایمان نہیں لے آیا،